السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ قرآن کا علم، یعنی کہ قرآن انسان کوئی ترجمے سے پڑھتا ہے تو وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹاپک وہی ہے لیکن ویڈیو دوسری ہے۔ اور جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو، اور یعنی کہ دین کا علم لینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی پر ایک بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مولانا نہیں ہیں تو آپ دین کا علم نہیں لے سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل تو یہ بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی دین کے مسئلے میں اٹکیں گے تو مولانا کے پاس جائیں گے، بخار آئے گا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اب کوئی جو ڈاکٹر بھی نہ ہو وہ کتابیں پڑھ کے آپ کو دوا دے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں یار بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ڈاکٹری پڑھنا اسلام میں فرض ہے؟ لیکن اسلام کا علم لینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں اور اس میں یہ مثال بنتی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کرے، انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ کرے، لیکن وہ دین میں نہ گھسے۔ دین صرف مولانا نے ٹھیکہ لیا دین کا، مولانا ہی دین کو لے کر چلیں گے، یعنی کہ ہماری اور آپ کی کتاب نہیں ہے قرآن، صرف مولانا کی ہے۔ وہ جس طریقے سے آپ کو پٹی پڑھا دے وہ کرو آپ، بس ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جب آپ علم حاصل کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں پریشان کرتے ہیں کہ اچھا تم اتنا علم ہے تمہارے پاس کہ تم سمجھ لو اس حدیث کو یا قرآن کو۔ تو 80% قرآن جو ہے، اس ٹائپ کا جو قرآن ہے وہ آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو طلاق ولاق کے مسئلے ہوتے ہیں یہ مولوی ہی سمجھا سکتا ہے۔ اب ہم اگر یہ طلاق کا مسئلہ کسی اہل حدیث سے سمجھ لیں تو ان لوگوں کے نزدیک وہ غلط ہوگا۔ تو اختلاف میں رہیں نہیں، جو جس کی بات دلیل کے مطابق ہو وہ لیں آرام سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی دعا کرنے کو کہا کہ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم دے، اے اللہ مجھے علم دے۔ اور ہمیں بھی یہی دعا کرتے ہیں ہم بھی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی، وہ کچھ مطلب بیان نہیں کر سکتا قرآن حدیث یہ وہ۔ تو چلو مان لیتے ہیں، اگر آپ نے دیوبند مدرسے سے ڈگری حاصل کری عالم کی تو کیا بریلوی مان لیں گے آپ عالم ہیں؟ وہ جاہل کہیں گے پھر بھی۔ ایسے ہی آپ اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھ کر ڈگری حاصل کریں تو یہ لوگ مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ شیعہ کے مدرسے میں پڑھ کر ڈگری حاصل کریں نہیں مانیں گے، وہ تو کافر ہی سمجھتے ہیں شیعوں کو تو کھل کے بالکل۔ پھر آپ بریلوی فرقے میں پڑھ کر آپ ڈگری حاصل کریں تو اہل حدیث شیعہ اور دیوبندی نہیں مانیں گے آپ کو عالم، جاہل سمجھیں گے۔ تو کیا فائدہ؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو، اگر ایک آیت ہی آتی ہو یعنی کہ آگے تک پہنچا تو دوسروں کو بتاؤ۔ تو میں وہی کام کر رہا ہوں، جتنا مجھے آتا ہے میں دوسروں تک بتاتا ہوں۔ اور تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث اپنے آپ مت پڑھو بھٹک جاؤ گے، اور علم بڑی چیز ہے علم کہ اللہ نے علم کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں، اور وہ مولانا بھی سن لیں جو یہ آیت پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، تو جو عقل مند بنے گا اس کو نصیحت مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو بس مولانا صاحب نے کہہ دی مان لی بس، اب چاہے قرآن حدیث میں ہو یا نہ ہو وہ اس کا معاملہ۔ اب ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ہم بھٹک جائیں گے۔ لوگوں کو ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ یار تم جتنا پڑھو گے نا اتنا گھستے چلے جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے بالکل۔ یار اللہ کی کتاب سے کوئی بھٹک جائے گا؟ بتاؤ، یہ تو کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کہے نا تو سمجھ میں بھی آتا ہے، چلو وہ
قرآن سے نفرت کرتا ہے اس لیے۔ ایک مسلمان یہ بات کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب پڑھنے سے آپ بھٹک جاؤ گے تو کتنا دکھ کی بات ہے یہ۔ وہ صرف اپنے فرقے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث میں اور بھی جگہ بیان کر چکا ہوں اور بھی ویڈیوز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی پکڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے کا حکم دیا، کیونکہ متفق ہے نہیں۔ تو اپنی جو امت ہے وہ ایک ہی ذات پر متفق رہے گی۔ وہ کون سی ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں فرقے مانتے ہیں اور چاروں فرقے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی علم حاصل کرنے کو فرمایا ہے، میں نہیں فرما رہا ہوں یہ بات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو دین کا، اور اگر ایک آیت آتی ہو تو دوسرے تک پہنچاؤ۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں تو آپ کو وہ باتیں پہنچا رہا ہوں، میری نہ مانیں آپ بالکل بھی۔ آپ جو میں حدیث کے ریفرنس لگاتا ہوں وہ پڑھا کریں، اس سے سمجھ لیں آپ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، پھر آپ کو اپنا کھیل پتہ چل جائے گا کہ کون فرقہ پرستی میں تھا کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور اسلام اتنی اچھی چیز ہے، اگر اسے انسان پڑھے تو کئی چیزیں اس کی کلیئر ہو جائیں گی زندگی میں، جب قرآن کا ترجمہ وہ پڑھنا شروع کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا، بہت سی چیزیں اس کی کلیئر ہوں گی اور وہ نیکوکار بھی بنے گا اور اس کی عادت اخلاق میں بھی چینجنگ آئے گی۔ تو بس یہی کہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔